حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ عجم کے بادشاہوں کو عرب کے بادشاہوں سے ٹکراؤں گا، چنانچہ آپ نے عرب کے کسی رئیس اور کسی عقل مند اور کسی معزز اور کسی صاحب شوکت اور کسی خطیب اور کسی شاعر کو نہ چھوڑا اور سب کو محاذ جنگ پر بھیج دیا۔ حضرت عمر نے سعد کو جب کہ وہ زرود سے کوچ کر رہے تھے لکھا کہ فرج الہند کی ایرانی سرحد پر ایسے شخص کو بھیج دو جسے تم پسند کرتے ہو، تاکہ وہ آڑ بن جائے اور اس طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس کی روک تھام کی جا سکے۔ سعد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو 500 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ جب سعد شراف پہنچے تو انہوں نے عمر کی خدمت نے اپنی قیام گاہ اور دوسرے عمراء کی قیام گاہ کے متعلق اطلاع بھیجی۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو لوگوں کو دہائیوں میں تقسیم کرنا اور ان پر عریف اور امیر مقرر کر دینا اور لشکر کی صف بندی کرنا اور مسلمانوں کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دینا اور ان کی موجودگی میں ان کی تعداد معلوم کرنا۔ اس کے بعد ان فوجیوں کے پاس بھیج دینا اور مقام قادسیہ پر ایک ساتھ پہنچنے کا وقت معین کر دینا اور مغیرہ بن شعبہ کو ان کے سواروں کے اپنے ساتھ ملا لینا اور ان تمام انتظامات کی تکمیل کے بعد مجھ کو اطلاع دینا۔ سعد نے مغیرہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا اور رؤسائے قبائل کو بھی طلب کیا۔ وہ لوگ سعد کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد سعد نے لوگوں کو شمار کیا اور شراف میں ان کی صف بندی کی، فوج کے امیر اور عریف مقرر کیے۔ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے مطابق ہر 10 پر ایک آدمی کو عریف مقرر کیا، اور عمر کے زمانے میں بھی یہ دستور جاری رہا، لیکن بعد میں انہوں نے تنخواہیں مقرر کر دیں۔ سعد نے علمبرداری کے لیے ان لوگوں کو انتخاب کیا جو اسلام میں سبقت رکھتے تھے، لوگوں کو دہائیوں پر تقسیم کیا اور دہائیوں پر ایسے لوگوں کو مامور کیا جن کو اسلام میں خاص مراتب حاصل تھے۔ جنگ کے لیے عہدیدار مقرر کیے، ہر فوج کے مقدمے، میمنے، میسرے، پیدل سوار مقرر کیے۔ سعد ہر نقل و حرکت پوری صف بندی کے ساتھ اور حضرت عمر کی تحریر اور اجازت کے مطابق کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی صف بندی میں حسب ذیل عمراء کو معین کیا۔ زہرہ بن عبداللہ بن قتادہ، الحویہ بن مرثد بن معاویہ بن معین بن مالک بن ارسم بن جشم بن الحارث اور الارج کو مقدمے پر متعین کیا۔ شاہ ہجر نے زمانہ جاہلیت میں ان کو سردار مقرر کیا تھا اور وفد بنا کر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ سعد نے ان کو مقدمے پر متعین کیا اور وہ اجازت ملنے پر شراف سے مذیب پہنچ گئے اور میمنے پر عبداللہ بن المطعم کو متعین کیا تھا۔ یہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اور ان 9 افراد میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کو طلحہ بن عبید اللہ نے آ کر پورے 10 کر دیا تھا اور وہ سب عریف تھے۔ میسرے پر شرجیل بن الصمت بن شرجیل الکندی کو مقرر کیا۔ یہ نوجوان آدمی تھے، انہوں نے مرتدین سے جنگ کی تھی اور اس میں نمایاں کامیابی اور شہرت حاصل کی تھی۔ مدینہ سے لے کر کوفے کی جائے وقوع تک کے علاقے میں ان کو اشد سے زیادہ معزز و ممتاز مانا جاتا تھا۔ ان کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ شام کی طرف سب سے پہلے پہنچے تھے۔ سعد نے خالد بن عرفتہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور عاصم بن عمیر التمیمی کو ساکا پر مامور کیا۔ سواد بن مالک التمیمی کو طلایہ نگرانی کے دستوں پر متعین کیا اور سلمان بن ربیع الباہلی کو سوار دستوں پر اور جمال بن مالک الاسدی کو پیدلوں پر مقرر کیا اور شتر سواروں پر عبداللہ بن ذی السحمن کو مقرر کیا۔ عمرائے فوج براہ راست سپہ سالار کے ماتحت تھے اور دہائیوں کے افسر عمراء کے ماتحت تھے اور علم بردار لوگ دہائیوں کے افسران کے ماتحت تھے اور سرداران قبائل علم برداروں اور قائدین کے ماتحت تھے۔ تمام راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر مرتدین اور اجمیوں کے جنگ میں فتنہ ارتداد کے کسی شخص سے مدد نہیں لیتے تھے، مگر عمر نے ان کو فوج میں بھرتی کیا اور جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی ان کو قبول کیا۔ عمر نے فوج میں اتباع کا تقرر فرمایا اور لوگوں کے قضیوں کے تصفیے کے لیے عبد الرحمن بن ربیع الباہلی ذوالنور کو مقرر کیا اور مال غنیمت کی جمع اور تقسیم کی خدمت بھی انہی کی تفویض کی۔ سلمان الفارسی کو داعی اور فوج کے قیام کا منتظم بنایا۔ ہلال الحجرمی کو ترجمان اور زیاد بن ابی سفیان کو کاتب مقرر کیا۔ جب سعد فوج کی صف آرائی اور تمام ضروری انتظامات سے فارغ ہو گئے تو عمر کو اس کی اطلاع دی۔ اسی دوران میں مسنہ کے بھائی معانہ بن حارثہ سلمہ بنت حفصہ کو اور مسنہ کی وصیت کو لے کر سعد کے پاس آئے۔ مسنہ نے سلمہ کے متعلق سعد کو وصیت کی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو بہت جلد سعد کے پاس
زرود میں پہنچا دیں، مگر ان کی فرصت نہ ہوئی کیونکہ قابوس بن قابوس المنظر نے ان کو مصروف کر لیا تھا۔ آزاد مرد بن آزادبہ نے قابوس کو قادسیہ کی طرف روانہ کر کے حکم دیا تھا کہ تم عربوں کو اپنی طرف دعوت دو، جو لوگ تمہاری دعوت قبول کریں تم ان کے سردار قرار دیے جاتے ہو، اس طرح تم کو وہی اعزاز حاصل ہو جائے گا جو تمہارے آبا و اجداد کو تھا۔ اس لیے قابوس قادسیہ میں آیا اور یہاں اس نے جس طرح نعمان کیا کرتا تھا بکر بن وائل کو تحدیدی اور ترغیبی فرمان بھیجے۔ جب مانا کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ راتوں رات ذی قار سے نکل کر قادسیہ پہنچے اور اس پر اچانک شب خون مار کر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر ذی قار واپس آ گئے۔ اس کے بعد مانا اور سلمہ مسنا کی وصیت اور مشورہ لے کر سعد کے پاس آئے۔ سعد اس وقت شراف میں مقیم تھے۔ مسنا نے سعد کو یہ مشورہ دیا کہ اگر دشمنان اسلام کی فوجیں پوری تیاری سے آمادہ پیکار ہوں تو آپ ان کے ملک میں گھس کر ان سے جنگ نہ کریں، بلکہ ایسے مقام پر جنگ کریں جو ان کے حدود پر ہو اور ملک عرب سے قریب تر ہو۔ اگر مسلمان فتح یاب ہوں تو اس سے آگے کا علاقہ ان کے قبضہ اور تصرف میں آ جائے گا، ورنہ بصورت دیگر مسلمان اپنی جمعیت کی طرف واپس آ جائیں گے اور اپنی سرزمین میں رہ کر بکمال جرت اور جو کچھ متقاضائے مصلحت ہوگا اس پر کاربند ہوں گے، اور خدا کی ذات سے قوی امید ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا حملہ ضرور کامیاب ہوگا۔ سعد نے مسنا کی رائے اور وصیت سن کر ان کے حق میں دعائے خیر کی اور مانا کو ان کی جگہ پر مقرر کیا اور مسنا کے اہل و عیال کی راحت و آرام کا انتظام کیا اور سلمہ کو پیغام نکاح دے کر ان کو اپنی زوجیت میں داخل کیا۔ ارباب اشعار دہائیوں میں 70 سے زائد بدری اور 300 سے زائد وہ لوگ تھے جن کو آغاز اسلام سے لے کر بیت رضوان تک کا شرف صحبت حاصل ہو چکا تھا، اور 700 فرزندان صحابہ شریک تھے۔ شراف میں قیام کے زمانے میں سعد کے پاس عمر کا فرمان پہنچا جس میں وہی ہدایات دی گئی تھی جس کا مسنا نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ عمر نے ایک ساتھ 2 خط لکھے تھے، ایک ابو عبیدہ کو لکھا تھا۔ اس میں ان کو حکم دیا تھا کہ اہل عراق کو جو تعداد میں 6000 تھے ان کے ساتھ والوں کو واپس کر دو، اور سعد کے خط میں لکھا تھا کہ تم شراف سے روانہ ہو جاؤ اور مسلمانوں کو لے کر فارس کی طرف بڑھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، تمام امور میں اسی سے مدد چاہو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک ایسی قوم سے مقابلہ کر رہے ہو جو تعداد میں کثیر ہے، جس کے پاس ساز و سامان وافر ہے، دنیا پر اس کا رعب داب چھایا ہوا ہے، اور تم ایسی مملکت پر حملہ کر رہے ہو جو نہایت مستحکم ہے۔ ظاہر میں یہ ملک وسیع میدانوں، ترائیوں اور نہروں کی وجہ سے سہل گزار معلوم ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر تمہیں تیرائیوں کے جنگل بھی ملیں گے۔ جب تم دشمن قوم یا اس کے کسی فرد سے ملو تو سختی اور قتل سے پیش آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے فوجیوں کا تماشا دیکھنے میں لگ جاؤ۔ تم ان کے فریب میں مبتلا نہ ہونا، وہ لوگ بے حد فریبی اور مکار ہیں، ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، ان کی چال بازیوں کا توڑ ضرور کرنا۔ قادسیہ زمانہ جاہلیت سے فارس کا دروازہ ہے، ان لوگوں کی تمام مادی ضروریات اسی دروازے سے فراہم ہوتی ہیں۔ قادسیہ نہایت دلچسپ، شاداب اور مستحکم مقام ہے، اس تک پہنچنے کے لیے پلوں اور نہروں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ تو اپنی فوجی چوکیاں اس کی گھاٹیوں میں قائم کرنا، تمہاری فوجوں کا قیام پہاڑوں اور نرم زمینوں کے درمیان پانی کے چشموں پر ہونا چاہیے۔ ٹھہرنے کے بعد اپنی جگہ سے مت ہٹو، جیسے ہی دشمنوں کا تمہاری آمد کا علم ہوگا ان میں ہلچل مچ جائے گی اور وہ اپنی پوری قوت سے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اگر تم استقلال اور پامردی سے جمے رہے تو مجھے امید ہے کہ تم ان پر فتح یاب ہوگے، پھر کبھی وہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع نہ ہو سکیں گے، اگر جمع ہوئے بھی تو ان کے دل ٹھکانے نہ ہوں گے۔ بالفرض اگر تم کو ناکامی ہوئی تو پہاڑ تمہارے عقب میں ہوگا، تم دشمن کی سرزمین سے ہٹ کر اور پہاڑ کی طرف پلٹ کر اپنے ملک میں پناہ لے سکو گے۔ وہاں پہنچ کر تم جسارت اور واقفیت کے ساتھ لڑو گے اور دشمن بزدلی اور ناواقفیت کے ساتھ لڑے گا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فتح و کامرانی عطا کرے گا اور تمہارے دشمن کو مغلوب کرے گا۔ نیز جس روز سعد شراف سے روانہ ہوئے اس روز عمر نے ان کو اس مضمون کا خط لکھا: جب فلاں دن آ جائے تم اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہونا، عزیب الحجانات اور عزیب القوادس کے درمیان پہنچ جانا، وہاں سے مشرق اور مغرب کی طرف حملے کرنا۔ ایک اور خط اس مضمون کا آیا کہ تم اپنے دل کو مضبوط رکھو، اپنے لشکر کو پند و نصیحت کرتے رہو اور حسن نیت اور خلوص کی تلقین کرتے رہو۔ جو شخص اس سے غافل ہو جائے اس کو پھر متنبہ کرو، صبر و استقلال سے کام لو۔ خدا کی طرف سے اعانت بقدر نیت آتی ہے اور ثواب بقدر خلوص عطا ہوتا ہے۔
اپنے ماتحتین اور مفوضہ کام کے متعلق با اختیار رہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار رہو اور لا حول ولا قوت کا اکثر ورد کرتے رہو۔ مجھے اس کی اطلاع دو کہ دشمن کی فوجیں تم سے کتنی دور آ گئی ہیں اور ان کا سپہ سالار کون ہے، کیونکہ موقع اور محل کے دشمن کے حالات سے لا علمی کے باعث میں بہت سی باتیں جو لکھنا چاہتا ہوں نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے تم اسلامی فوجوں کے مورچوں اور اپنے مدائن کے درمیان کے شہروں کے حالات اس تفصیل اور وضاحت سے لکھو کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اسی سے امید وابستہ رکھو، کسی چیز پر نازاں نہ ہو۔ یاد رکھو کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس پر بھروسہ کرو، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو ناراض کر لو اور وہ تمہارے بجائے کسی اور قوم سے اپنا کام لے۔ سعد نے اس کے جواب میں لکھا کہ قادسیہ خندق اور نہر عتیق کے درمیان ایک شہر ہے، اس کے بائیں جانب بحر خضر ہے، جس کا پھیلاؤ حیرہ تک 2 راستوں کے درمیان سے نمودار ہے۔ ان میں ایک راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ایک نہر کے کنارے کنارے جاتا ہے، جس کو الخزوز کہتے ہیں۔ اس راستے سے گزرنے والا آدمی خورنک اور حیرہ کے درمیان میں پہنچتا ہے، اور قادسیہ کے دائیں جانب وہاں کے دریاؤں کی ایک ترائی ہے۔ سواد کے جن باشندوں نے مجھ سے قبل مسلمانوں سے مصالحت کی تھی، اگرچہ بظاہر وہ لوگ اہل فارس کے طرفدار بن گئے ہیں، مگر ہماری امداد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانیوں نے ہمارے مقابلے پر رستم کو، جو ان میں خاص امتیازی درجہ رکھتا ہے، بھیجا ہے۔ دشمن ہم پر حملہ آور ہو کر ہم کو زیر کرنا چاہتا ہے، اور ہم دشمن پر حملہ آور ہو کر اس کو زیر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ ہمارے موافق ہو اور ہماری عافیت کا باعث ہو۔ عمر نے اس کے جواب میں سعد کو لکھا کہ تمہارا خط موصول ہوا، جب تک دشمن میں کوئی حرکت نہ ہو تم اپنی جگہ پر جمے رہو۔ یاد رکھو کہ اس موقع پر آئندہ کی کامیابیاں موقوف ہیں۔ اگر خدا تمہارے ہاتھوں دشمن کو مغلوب کر دیا تو تم اس کو دباتے دباتے مدائن میں گھس جاؤ گے، انشاءاللہ مدائن برباد ہوگا۔ عمر سعد کی کامیابی کے لیے بطور خاص دعا کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی سعد کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سعد نے زہرہ کو آگے روانہ کیا تاکہ عذیب الحجانات میں پڑاؤ کریں، اور اس کے پیچھے سعد خود عذیب الحجانات پہنچے۔ سعد نے زہرہ کو پھر آگے روانہ کیا تاکہ وہ قادسیہ میں نہر عتیق اور خندق کے درمیانی پل کے سامنے مقیم ہوں۔ قدیس اس زمانے میں قادسیہ سے 1 میل نیچے تھا۔ عمر نے سعد کو ایک خط میں لکھا کہ مجھے القاع ہوا ہے کہ جب تم دشمن سے لڑو گے تو اس کو شکست دے دو گے، لہٰذا تم اپنے دل سے شک و شبے کو دور کر دو، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بطور کھیل کے بھی کسی اجمی کو امان دے یا ایسا اشارہ کرے یا ایسے الفاظ کہے جن کو اجمی سمجھتے نہ ہوں مگر اس کو امان جانے، تو تم اس کی امان کو برقرار رکھو، ہنسی مذاق سے احتراز کرو، وعدوں کا افاع کرو، کیونکہ افاع اگر غلطی سے بھی ہو جائے تو اس کا نتیجہ اچھا ہے، مگر غداری غلطی سے بھی ہو جائے تو اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اس سے تمہاری کمزوری اور دشمن کی قوت ظاہر ہوتی ہے، نیز تمہاری ہوا خیزی ہوتی ہے اور دشمن کی ہوا بنتی ہے۔ یاد رکھو کہ میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ تم مسلمانوں کی توہین اور ذلت کا باعث بنو۔ کرب بن ابی کرب قادسیہ کی لڑائیوں میں مقدمے کے دستوں میں شریک تھا۔ اس کا بیان ہے کہ سعد نے ہم کو شراف روانہ کیا، ہم عذیب الحجانات میں جا کر ٹھہرے، اور پھر سعد خود روانہ ہوئے، اور جب عذیب الحجانات میں ہمارے پاس پہنچے، یہ صبح سویر کا وقت تھا، تو اس وقت زہرہ بن الحویہ مقدمے کے دستوں کو لے کر آگے بڑھے۔ جب عذیب الحجانات ہمارے سامنے نمودار ہوا اور یہ مقام اس کی فوجی چوکی تھا، تو ہم اس کے برجوں پر کچھ آدمیوں کو دیکھا۔ جس برج پر یا کنگرے ڈالتے تھے اس پر ہم کو ایک آدمی نظر آتا تھا۔ ہمارا دستہ تیز اور سب سے آگے نکلا ہوا تھا، اس لیے ہم ذرا ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ مل آئی۔ یہ سمجھتے تھے کہ عظیم الحجانات میں کوئی رسالہ موجود ہے۔ ہم آگے بڑھے، جب ہم عظیم الحجانات کے قریب پہنچے تو وہاں سے ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا قادسیہ کی طرف کو نکلا۔ ہم عذیب میں داخل ہو گئے، مگر وہاں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا، اور وہ وہی آدمی تھا جو ہم کو برجوں اور کنگروں پر دھوکہ دے دے کر نظر آ رہا تھا، اور اب ہماری آمد کی خبر دینے کے لیے جا رہا تھا۔ ہم نے اس کا تعاقب کیا، مگر اس نے ہمیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ زہرہ کو اس کی بات کی خبر ہوئی تو وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم تک پہنچ کر آگے نکل گئے اور اس شخص کا پیچھا کیا۔ زہرہ نے کہا کہ اگر یہ ربی باغ نکلا تو دشمنوں کو خبر کر دے گا۔ زہرہ نے اس کو خندق میں جا لیا اور نیزے سے زخمی کر کے اس کو پچھاڑ دیا۔ قادسیہ کے لوگ اس شخص کی بہادری اور حربی معلومات پر اشش کرتے تھے،
اس سے زیادہ دلیر اور جوشیلا ایرانی جاسوس کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ اگر اس کو دور جانا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ زہرہ اس کو پکڑ سکتے۔ عزیب میں بہت سے تیر اور نیزے اور مچھلی کی کھال کے برتن مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ مسلمانوں نے ان سے کام لیا اور اس کے بعد شب خون مارنے والے دستے مقرر کیے گئے اور بکر بن عبداللہ اللیثی کو ان کا امیر مقرر کیا گیا۔ ان میں شماخ القیسی شاعر کے علاوہ 30 اور مشہور و معزز اور بہادر افراد تھے۔ یہ لوگ چل کر سلیمین کے پاس پہنچے اور اس کا پل توڑ دیا، اور ان کا ارادہ ہیرا تک جانے کا تھا، مگر وہاں انہوں نے کچھ شور و شغب کی آوازیں سنی، اس لیے آگے جانے سے رک گئے اور چھپ کر گات میں بیٹھ گئے اور ان کے سامنے آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ لوگ ان کے سامنے سے گزرے تو معلوم ہوا کہ اس شور و گل سے آگے آگے ایک رسالہ ہے۔ مسلمانوں نے اس رسالے کو گزرنے دیا اور رسالہ حنین کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کی مطلق خبر نہ ہوئی، وہ اپنے جاسوس کے منتظر تھے۔ اس وقت نہ تو وہ مسلمانوں کے ارادے سے آئے تھے اور نہ انہوں نے اس کی تیاری کی تھی، بلکہ وہ حنین کا قصد رکھتے تھے۔ یہ جلوس برات کا تھا۔ آزاد مرد بن آزاد با رئیس ہیرا کی بہن دلہن بنا کر رئیس حنین کے پاس بھیجی جا رہی تھی۔ حنین کا رئیس عجم کے شرفاء میں تھا۔ خطرات کے اندیشے کی وجہ سے دلہن کو پہنچانے کے لیے ایک فوجی رسالہ ساتھ کر دیا گیا تھا اور فوجی رسالہ براتیوں سے آگے نکل گیا۔ مسلمان نخلستان میں گات لگائے بیٹھے تھے۔ جب ساز و سامان سامنے سے گزرا تو بکیر نے شیراز بن عزازبہ پر، جو رسالے اور برات کے درمیان تھا، حملہ کر دیا اور اس کی پیٹھ توڑ دی۔ گھوڑے سوار جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے تمام سامان پر قبضہ کر دیا اور عزازبہ کی لڑکی اور اس کے علاوہ 30 دہقانی بیگمات کو گرفتار کیا اور 100 کے قریب خدمت گار اور خواسائیں وغیرہ ہاتھ آئیں، اور اس قدر زر و جواہر حاصل ہوئے، اس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بکیر تمام ساز و سامان اور لونڈیوں غلاموں کو لے کر واپس ہوئے اور صبح کے وقت عذیب الحجانات میں سعد کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں نے فلک شگاف نعرے بلند کیے اور نعرہ تکبیر کہا۔ سعد نے کہا، باخدا تم نے ان لوگوں کی طرح تکبیر کی آواز بلند کی ہے جن کو معزز سمجھتا ہوں۔ سعد نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور خمس نمایاں کار گزاروں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی جو بچا مجاہدوں کو عطا کر دیا۔ یہ مال مسلمانوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ سعد نے عزیب میں ایک محافظ فوجی دستہ متعین کیا اور دوسرے محافظ دستوں کو بھی اس کے ساتھ ضم کر دیا اور غالب بن عبداللہ اللیثی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ سعد قادسیہ میں اترے اور اس کے بعد قدیس میں اترے اور زہرہ کنترہ العتیق کے سامنے اس مقام پر ٹھہرے جہاں اب قادسیہ واقع ہے۔ سعد نے بکیر کی فوجی مہم اور اپنے قدیس میں ٹھہرنے کی اطلاع دربار خلافت کو بھیجی اور 1 مہینے تک قدیس میں مقیم رہے۔ پھر حضرت عمر کو لکھا کہ اب تک دشمنوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے جنگ کی مہلت کسی کو تفویض نہیں کی۔ جب ہم کو اس کی اطلاع ملے گی فوراً آپ کی خدمت میں لکھ بھیجیں گے۔ آپ خدا سے مدد اور نصرت کی دعا فرمائیے، کیونکہ ہم اس سے وقت وسیع دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں، مگر اس سے پہلے نہایت مشکلات موجود ہیں جن کا خدا تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: ان قریب تم کو ایک نہایت سخت اور شدید قوم کی طرف بلایا جائے گا۔ اسی مقام سے سعد نے عاصم بن عمرو کو زیریں فرات کی طرف روانہ کیا۔ عاصم روانہ ہو کر حیبان پہنچے۔ ان کو کچھ بکریوں اور گایوں کی ضرورت ہوئی مگر کچھ دستیاب نہ ہوا۔ وہاں کے باشندے اطراف کی گڑھیوں اور قلعوں میں گھس گئے۔ عاصم بھی اس کے پیچھے جھپٹے۔ ایک شخص گڑھی کی دیوار پر چڑھتا ہوا ہاتھ آ گیا۔ عاصم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بکریاں اور گائیں کہاں ہیں؟ اس نے قسم کھائی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں، مگر حقیقت میں وہ اس جگہ کے مویشیوں کا چرواہا تھا۔ ایک بیل چلا کر بولا، خدا کی قسم یہ چرواہا جھوٹا ہے، دیکھو ہم یہاں موجود ہیں۔ عاصم اندر گھس گئے اور بیلوں کو ہانک لائے اور اپنے لشکر میں لے گئے۔ سعد نے ان کو لوگوں پر تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے چند روز کھانے پینے کی افراد رہی۔ اس عجیب و غریب واقعے کو حجاج نے اپنے زمانے میں سنا تو اس نے ان لوگوں کو بلایا جو اس واقعے کے وقت موجود تھے۔ ان میں سے ایک نذیر بن عمرو تھے، دوسرے ولید بن عبد الشمس اور تیسرے ظاہر تھے۔ حجاج نے ان لوگوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ واقعہ صحیح ہے اور ہم نے اسے سنا ہے اور دیکھا ہے، ہم بیلوں کو ہانک لائے تھے۔ حجاج نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔
انہوں نے کہا کہ اگر تم اس واقعے کے وقت موجود ہوتے اور ہم نہ ہوتے تو ہم تم کو جھوٹا سمجھتے۔ حجاج نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے دشمن اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں سے خوش ہے اور ان کو ہم پر فتح ہوگی۔ حجاج نے کہا کہ یہ بات جب ہی ہوتی ہے جب جماعت کے لوگ متقی ہوں اور نیک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کو معلوم ہے اور ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا تھی، مگر ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ زاہد تارے کو دنیا بلکہ دنیا سے نفرت کرنے والا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لوگ کبھی ان 3 باتوں سے متہم نہیں کیے گئے تھے، بزدلی، غداری اور خیانت سے۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا وہ یوم الباقر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کسکر اور انبار کے درمیان بہت سے شب خون مارے گئے، جن کا میں کافی مال غنیمت اور کھانے کی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں آئیں اور مدتوں میں کام دیتی رہیں۔ سعد نے اہل ہیرا اور سلوبہ کی طرف اپنے جاسوس بھیجے تاکہ ان سے اہل فارس کی خبریں معلوم ہوں۔ وہ لوگ یہ خبر لائے کہ شاہ فارس نے رستم بن فرخزاد کو امیر حرم مقرر کیا ہے اور اس کو لشکر آراستہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعد نے اس کی اطلاع حضرت عمر کی خدمت میں بھیجی۔ حضرت عمر نے اس کے جواب میں لکھا کہ ایرانیوں کی طرف سے جو کچھ تم سنو یا تم کو پیش ہے تم اس کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ سے مدد چاہو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ رستم کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجو جو وجیح، عقل مند اور بہادر ہوں۔ خدا اس دعوت کو ان کی توہین اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تم روزانہ مجھے خطوط لکھتے رہو۔ چنانچہ جب رستم نے سابات میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت سعد کو معلوم ہوا کہ رستم سابات کی طرف روانہ ہوا ہے تو انہوں نے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے ایک لشکر میں قیام کیا۔ اسماعیل کی یہ روایت ہے کہ سعد نے عمر کو لکھا کہ رستم نے مدائن کے قریب سابات میں اپنا لشکر ترتیب دیا ہے اور ہم سے لڑنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ سعد نے حضرت عمر کا حکم ملتے ہی ایسے لوگ منتخب کیے جو بڑے ذی حسب نسب اور عقل مند، بہادر اور وجیح تھے اور ان سب کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔